اسٹوڈنٹس وہی ڈیک کے حوالے سے ہم اپنی ڈسکشن جاری رکھیں گے. ٹیکسٹ بیس ٹرانسفارمیشن اور نومیریکل بیس ٹرانسفارمیشن، یعنی کہاں پہ ہمیں ٹرانسفارمیشن ٹیکسٹ بیسڈ کرنی ہوگی، کیسے ہوگی، کون سے فنکشن اویلیبل ہیں، کہاں پہ ٹرانسفارمیشن نومیریکل بیس کے اوپر ہوگی، کون سے فنکشن اویلیبل ہیں اور ان کو ہم کیسے کریں گے. یہ اس سیشن کی فوکس پوائنٹ ہوگا. پیوٹنگ بھی ہم ڈسکس کریں گے. پرائمری کانسیپٹ ہم نے پیوٹنگ کا ایکسل میں اور شیٹس میں سیکھ لیا تھا، اسی کو ہم یہاں پہ اپلائی کریں گے. تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے یہاں پہ یہ اپلائی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو سیکھیں گے کہ یہاں پہ ہم اس کو کیسے اپلائی کریں گے اور اس کی اپلیکیشن کیا ہے. تو آئیے کمپیوٹر اسکرین پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان فنکشنز کو ہم کیسے اپلائی کریں گے. یہ اسٹوڈنٹس، یہ میرے پاس پاور بی آئی کا انٹرفیس موجود ہے اور یہاں پہ میں ایک ڈفرینٹ ڈیٹا فائل کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں. نام اس کا رائٹ سائڈ کے اوپر آپ کو موجود ہے، اس کا نام امپلائی ڈیٹا ہے اور اس میں یہ مختلف فیلڈس ہیں. میں ڈیٹا ٹرانسفارم کے اوپر کلک کر کے اس ڈیٹا کو ویو کر لیتا ہوں. اب اس پرٹیکولر سیشن میں فوکس کروں گا نومیریکل ٹرانسفارمیشن کے اوپر، جو کہ ہم اس ڈیٹا کے اوپر کر سکتے ہیں. کہاں پہ اویلیبل ہیں؟ یہ وہ ٹرانسفارمیشن ہے جو ساری اویلیبل ہیں، اور یہاں پہ ٹرانسفارم کا بٹن پریس کرنے سے یہ نمبر بیس ٹرانسفارمیشن ہمارے سامنے آ جائیں گی. ایڈ کالمز میں یہ ہمارے پاس نمبر بیسڈ ٹرانسفارمیشن اویلیبل ہے، اور ایز اے میٹر آف فیکٹ بہت زیادہ ڈفرینس اویلیبل نہیں ہے، یا بہت زیادہ ڈفرینس ان دونوں کے درمیان میں نہیں ہے. باری باری ہم ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں. میں سب سے پہلے ایک ویریبل سیلری اس میں لے لیتا ہوں، اور سیلری کے اوپر یہ ٹرانسفارمیشن میرے پاس اویلیبل ہے. اچھا، یہاں پہ ایڈ کرنے کا مطلب کیا ہوگا کہ میں ان تمام انٹریز میں کوئی ایک ویلیو ایڈ کرنا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل ایڈ کا بٹن پریس کیا اور یہ میرے پاس کوئی ویلیو آ گئی. اس میں 34 لکھوں گا تو ہر ویلیو میں 34 ایڈ ہو جائے گا. جو بھی ویلیو لکھی جائے گی وہ اس میں ایڈ ہو جائے گی. سملرلی میرے پاس ملٹیپلیکیشن کا فیچر موجود ہے، میرے پاس سبٹریکٹ کا فیچر موجود ہے. تو یہ سارے فیچر میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں. پرسنٹ بھی ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یہ تو فیچر تھے جو ہم ٹرانسفارمیشن میں، نمبر بیس ٹرانسفارمیشن میں اپلائی کر سکتے ہیں. کچھ فیچر ایسے ہیں کہ جب ہم انہی ویریبل کے اوپر کوئی اسپیسیفک فنکشن پرفارم کر کے ایک نیا ویریبل اس میں کریٹ کر لیا. اچھا، یہاں پہ ایک ٹیکنیکل ٹرم یہاں پہ یوز کر لے جن کو ہم انالیسس کی زبان میں ویریبل کہتے ہیں، اس کو پاور بی آئی کی زبان میں یا کمپیوٹر سائنس کی زبان میں ہم میجرز بھی کہتے ہیں. تو جب میں یہ کہوں گا کہ نیا ویریبل ڈیفائن کر لے یا نیا ویریبل کیلکولیٹ کر لے، تو ایک طریقہ اس کو کہنے کا یہ بھی ہے کہ میں نئے میئر ڈیفائن کر لیا. جب میئر کا ورڈ یوز کیا تو میئر کے بہت سارے یوزیجز ہیں، جس میں ایک یوزیج یہ بھی ہے کہ انڈائریکٹ ویریبل، جو ویریبل میرے پاس اوریجنلی اویلیبل نہیں تھا، اس کے اوپر میں نے ایک پاور بی آئی کا چارٹ ڈیولپ کرنا چاہیں، یعنی انالیسس کی فارم میں اس کو لے آئے. دوسرا ایک اس کا بہت امپورٹنٹ یوزیج یہ ہے کہ جب ہم مختلف ڈیٹا بیسز کو آپس میں ملاتے ہیں اور وہاں پہ ان میجرز کو اکراس دی ڈیٹا بیسز ہم موو کروا سکتے ہیں. یعنی جو انفارمیشن ہمیں میل اینڈ فیمیل کے اگینسٹ سیلری کی انفارمیشن ایک ڈپارٹمنٹ کی اویلیبل ہے اور کسی ایک ڈیٹا سورس میں، جب ہم اس کو کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ڈیٹا سورس کے ساتھ ملائیں گے اور پاور بی آئی میں جو ہی ہم ان دونوں ڈیٹا سورسز کو اکٹھا رکھیں گے، تو کیا ہوگا کہ وہ انفارمیشن یا وہ انالیسز کسی ایک فائل تک اسپیسیفک نہیں رہے گا، بلکہ دوسری فائل میں آٹومیٹیکلی آ جائے گا. جب ایک تیسری فائل، تیسرا ڈیٹا سورس ہمارے سامنے آئے گا تو تیسری فائل کے اوپر وہی انالیسز سائملٹینیسلی سالو کر سکیں گے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب ہم اس کو رپورٹ کرنا چاہیں گے، جب ہم اس کو پریزنٹ کرنا چاہیں گے، تو ہمارے پاس 3 لیول کا ریکارڈ آ جائے گا. ایک یہ آئے گا کہ کمبائنڈ رزلٹ کیا ہے، یعنی میل اور فیمیل کے کمبائنڈ ان کی سیلری کا سٹرکچر کیا ہے. اور دوسرے لیول کے اوپر ہمارے پاس آ جائے گا کہ ڈپارٹمنٹ وائز
کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا سورسز ڈفرینٹ ہے، تو ڈپارٹمنٹ وائز ہمارے پاس ڈفرینٹ رزلٹ کیا آ رہے ہیں میل فیمیل کے حوالے سے. اور تیسرا لیول کا رپورٹنگ لیول ہمارے پاس یہ ہوگا کہ ہم ان کو کمپلیٹ یعنی میل فیمیل کو بھی ڈیزالو کر کے سنگل اس پوری آرگنائزیشن میں جس میں 3 ڈپارٹمنٹ تھے ان میں سیلری کا سٹرکچر کیا ہے. اور ایز اے میٹر فیکٹ یہی پاور بی آئی کی خوبی ہے کہ یہ مختلف ڈیٹا سورسز کو اکٹھا ایک پلیٹ فارم پہ لے کے ان کے اوپر انالیسس کر سکتی ہے، اور یہ چیزیں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی. اوکے تو یہاں پہ یہ وہ فنکشنز اویلیبل ہیں جو ہمارے پاس ہم نومیریکل ٹرانسفارمیشن کے طور کے اوپر کر سکتے ہیں. ایک فنکشن اس میں سے ہم ذرا ایڈوانس لیول کا ہم کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہم چیزوں کو پریکٹس کر سکیں. ایڈ کالم کا میں بٹن پریس کروں گا اور یہاں پہ میرے پاس یہ ایک بٹن موجود ہے کسٹم کالم کا. یہ ہر اس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے اویلیبل فنکشن کی مدد سے اویلیبل انفارمیشن کی مدد سے ایک نیا ویریبل یا نئی ٹائپ کی انفارمیشن کو ڈیولپ کرنا ہے. کالم کو کلک کیا، یہاں پہ ہم نے کالم کا نام لکھا. فار ایگزامپل یہاں پہ میں جو کریٹ کرنا چاہتا ہوں، ہم سب کو پتہ ہے کہ جب ہم کسی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں تو سیلری ایک طرف رہ جاتی ہے، سیلری کا کچھ پرسنٹیج ہمیں ہوم الاؤنس یا ہاؤس رینٹ کے طور کے اوپر ہمیں ملتا ہے، سیلری کا کچھ پرسنٹیج ہمیں میڈیکل الاؤنس کے طور کے اوپر ہمیں ملتا ہے. تو لیٹ سے میں بالکل مثال کے طور کے اوپر یہ میرے پاس سیلری اویلیبل ہے، میں اس سیلری کا پہلے 10% کیلکولیٹ کروں گا، اور جب میرے پاس وہ ویلیو آ جائے گی تو میں ان دونوں چیزوں کو ایڈ اپ کر کے ٹوٹل ٹیک ہوم سیلری کو کیلکولیٹ کروں گا. اچھا اسی ایگزامپل کو ہم زیادہ ایکسٹینڈ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہاؤس الاؤنس میں نے ایڈ کیا ہے وہاں پہ میڈیکل الاؤنس بھی ایڈ کر لیا جائے، یا اگر کوئی اور الاؤنس وہاں پہ ملتا ہے جو کہ بیسک سیلری ہی کا کچھ پرسنٹیج ہوتا ہے وہ بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے. تو لیٹ سے ہم اس سیلری میں سب سے پہلے ہاؤس رینٹ یا ہاؤس الاؤنس جو ہے وہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. کیسے کریں؟ اس کا نام میں لیٹ سے اس کا نام ہاؤس رکھ دیتا ہوں، اور وہ کیلکولیٹ کیسے ہوگا، وہ ہم نے سیلری کا 10%، میں مثال کے طور پہ دے رہا ہوں کہ وہ اس کا 10% ہے. یہ مختلف آرگنائزیشن میں مختلف اس کی ویلیو ہوتی ہے، میں یہاں پہ مثال کے طور پہ 10% اس کو لے لیتا ہوں. اب یہاں پہ سیلری کو ملٹیپلائی ہم نے کرنا ہے اس پرسنٹیج کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم پرسنٹیج کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو ہم 10% ٹرانسلیٹ ہو جائے گا 0.10 کے ساتھ، یعنی 10/100 کے ساتھ. تو یہاں پہ میں سیلری کا ویریبل کلک کرنا چاہتا ہوں. پچھلے کسی موڈیول میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جب ہم کسی ویریبل کو ذکر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسکوائر بریکٹ کو یوز کرتے ہیں. اسکوائر بریکٹ کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ اس ویریبل کو ڈبل کلک کریں تو وہی پاور بی آئی نے یہ ڈبل بریکٹ کے ساتھ وہ ویریبل ہمارے لیے لکھ دیا. اب اس ویریبل کو ہم نے ملٹیپلائی کر دیا 0.10 کے ساتھ. تو اب یہ بیسیکلی میں پاور بی آئی کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سیلری کی ہر ویلیو کو 0.10 کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے اس کے آنسر کو ہاؤس میں لکھ لیا جائے. جب یہ کیا جائے تو یہ ایک نیا ویریبل کیلکولیٹ ہو جائے گا ہاؤس کے نام پہ اوپر، اور یہاں پہ وہ تمام ویلیوز موجود ہیں جو کہ ہاؤس کا 10% ہے. اب ہم نے یہاں پہ ایک نیا ویریبل کریٹ کرنا ہے جس میں ان دونوں ویریبلس کو ایڈ کر کے ہم ٹوٹل ٹیک ہوم سیلری کو کیلکولیٹ کر سکیں. اسی طریقے سے ہم اس کسٹم کو یوز کریں گے. اور بائی دی وے یہاں سے اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ کیا ہم یہاں مرج کالم کا فیچر یوز کر سکتے ہیں کہ ہم نے دونوں کالم کو ایڈ ہی کرنا ہے نا، تو ہم مرج کو یوز کر لیں. جی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ مرج کے 2 فیچر ہیں، ایک تو وہ ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی ہوتا ہے اور دوسرا مرج کا مطلب ایڈیشن نہیں ہوتا، یہاں پہ ہم نے ایڈ کرنا ہے. تو یہاں پہ ایک نیا ویریبل میں نے ٹیک ہوم سیلری کے نام پہ کیلکولیٹ کر لیا. اور یہ ویریبل بنے گا کیسے؟ ایک تو سیلری ہی کا ویریبل ہے جو ابھی ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا، اور اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے وہ ویریبل جو ابھی ہم نے کریٹ کیا ہے ہاؤس کے نام کا. اس ہاؤس کے ویریبل کو ہم نے کیلکولیٹ کر لیا اور یہاں پہ ان کے درمیان میں ایڈیشن کا بٹن دبا دیا تاکہ ان کو ہم ایڈ کر سکیں، اور اس کو اوکے کا بٹن پریس کر دیا. تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ ویلیوز آ گئیں. اسی طریقے سے جو مختلف قسم کی
یہ فنکشنز اویلیبل ہیں. یہ سارے کے سارے ہم فنکشن کسی بھی ویریبل کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. ٹرانسفارم کرنے کی صورت میں وہ اسی ویریبل کو چینج کر دے گا, اور ایڈ کالم کی صورت میں وہ ایک نیا ویریبل بنا دے گا. اچھا, اب یہاں پہ ایک اور فنکشن جو بہت اپلیکیبل ہے جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے پیوٹنگ کا. ہم پیوٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ویریبل کو کسی بھی ویریبل کے ریفرنس سے. فار ایگزامپل یہاں پہ میں سیلری کو پیوٹ کرنا چاہتا ہوں ود رسپیکٹ ٹو جینڈر, میل اینڈ فیمیل پہ. تو میں نے سیلری کو کیونکہ میں پیوٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں پہ سیلری کو کلک کر لیا, اور سیلری کو کلک کرنے کے بعد میں نے ٹرانسفارم اور یہ پیوٹ کالم کے نام کا میرے پاس ایک فنکشن اویلیبل ہے, اس کو میں نے کلک کیا. اب یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کس ویریبل کو آپ نے کس ویریبل, یعنی ریفرنس ویریبل تو ہم نے دے دیا, لیکن اس کو کس ویریبل کے ریفرنس سے ہم نے پیوٹ کرنا ہے. یہ ہم نے یہاں پہ اس ویریبل کا نام دے دیا کہ ہم نے جینڈر کے ریفرنس سے اس کو پیوٹ کرنا ہے. اور یہ کچھ ایڈوانس فیچر بھی ہمیں دے رہا ہے کہ پیوٹ کرنے کے لیے ہم کون سا فنکشن یوز کریں گے. جو اویلیبل فنکشن اس وقت موجود ہیں وہ کاؤنٹنگ کے حوالے سے ہیں, منیمم اور میکسیمم کے حوالے سے ہیں, اور پھر میڈین کے حوالے سے. ابھی آپ اس کے رزلٹ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ فنکشن کی اپلیکیشن یا یہ مختلف فنکشن کیوں ہے یا اس کا فیچر کیا ہے. میں یہاں پہ لیٹ سے اس کا میڈین کلک کر لیتا ہوں, اوکے کا بٹن پریس کیا. اب اس بٹن کو پریس کرنے کے بعد میرے پاس رزلٹ کے طور کے اوپر یہ بالکل اینڈ آف دی ڈیٹا بیس کچھ کالمز کریٹ ہو جائیں گے. اور یہ کالم مجھے کیا کریٹ کر کے بتا رہے ہیں, اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ بہت سارے کالمز ہیں. یہ کالم سیلری کی ہر ویلیو کو میل اور فیمیل کے ریفرنس سے علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں. یہ کالمز بہت زیادہ ہیں, ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی, بہت زیادہ کالمز ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ہم نے ریفرنسنگ کی تھی شاید اس میں ہم سے کچھ غلطی ہو گئی ہے. کیا غلطی ہوئی ہے؟ ہم نے سیلری کو پیوٹ کیا ہے جینڈر کے اوپر میل اور فیمیل کے ریفرنس سے. پروبیبلی ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم جینڈر کو پیوٹ کرتے ان کی سیلری کے ریفرنس سے. سو یہ فنکشن ہم یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں, اس کو ہم کراس کر دیتے ہیں, اور یہ فنکشن دوبارہ اپلائی کرتے ہیں. جینڈر کو ہم نے کلک کر لیا اور پیوٹ کالم, اور یہاں پہ ہم اس کو سیلری کا بٹن پریس کریں گے. اچھا, یہ بیسیکلی پیوٹ کا مطلب ہے کہ اس کے ریفرنس سے ہم نے دیکھنا شروع کر دیا. تو اب ہم جینڈر کو دیکھ رہے ہیں سیلری کے ریفرنس سے. پہلے ہم نے کیا کیا تھا, یا دوسرے معنوں میں پہلے ہم سے غلطی کیا ہوئی تھی کہ ہم سیلری کو دیکھنا شروع کر دیا تھا جینڈر کے. تو اس نے سیلری کی ہر پاسبل ویلیو کے لیے ایک علیحدہ کالم بنا دیا. جب ہم جینڈر کو دیکھیں گے سیلری کے ریفرنس سے تو وہ جینڈر کے 2 کالم بنائے گا, کیونکہ جینڈر کے صرف 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں, میل اینڈ فیمیل, اور اس میں اس کی ویلیو سیلری کی کرے گا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. اسی طریقے سے ہم یہاں پہ ویلیو میڈین یہاں پہ سلیکٹ کر لیتے ہیں. میڈین ہم نے سلیکٹ کیا اور اس کو اوکے کا بٹن پریس کیا. اب بائی دی اینڈ آف دی جو ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے, اب دیکھیں اب صرف 2 کالم بنے ہیں. اگر ان 2 کالمز کو غور سے دیکھیں تو جہاں جہاں پہ میل کی ویلیوز ہے وہ صرف میل کے کالم میں لکھی ہوئی ہے, اور جہاں جہاں پہ فیمیل کی ویلیو ہے وہ فیمیل کے آگے لکھی ہوئی ہے. اور یہ نل کی ویلیو یہاں موجود ہے کیونکہ یہاں پہ میل کا کالم میں ویلیوز موجود تھیں. اور یہ ویلیوز کہاں سے آئی ہیں, یہ ویلیوز کیا چیزیں ہیں, یہ ان کا میڈین ہے, ان ویلیوز کا میڈین ہے, کیونکہ ہم نے میڈین کا فنکشن کیا تھا. اچھا, اس پیوٹنگ کا ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ پیوٹنگ کا فائدہ یہ ہوا کہ جو میل اور فیمیل کا ڈیٹا میرے پاس صرف ایک کالم میں موجود تھا وہ 2 ڈیفرنٹ کالم میں ہمارے پاس آ گیا. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جب ہم رپورٹنگ کرنے لگیں گے تو ہمارے پاس میل کا علیحدہ سے ریکارڈ موجود ہوگا, فیمیل کا علیحدہ سے ریکارڈ موجود ہوگا. اچھا, اگر ہم جینڈر کی بجائے کسی آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ریفرنس سے پیوٹنگ کریں تو ہمارے پاس ہر مختلف لیول کے اوپر ہر مختلف آرگنائزیشن کا علیحدہ علیحدہ کالم آ جائے گا. تو جوائنٹ انفارمیشن بھی ہمارے پاس آ جائے گی ایک کالم کے ریفرنس سے, اور پیوٹنگ کے تھرو علیحدہ علیحدہ انفارمیشن بھی آ جائے گی.
ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے ڈسکشن کی تھی کہ پاور بی آئی کا ایک بہت امپورٹنٹ فیچر ہے کہ یہ مختلف لیول کے اوپر رپورٹنگ میں ہماری ہیلپ کرتی ہے. تو وہ فیچر ہم یہاں سے ایڈ کر سکیں گے کہ ہمارے پاس جب علیحدہ علیحدہ کالم آ جائے گا تو ہم ہر چیز کی علیحدہ علیحدہ رپورٹنگ کر سکیں گے. یہاں پہ میں نے میل اینڈ فیمیل کے ریفرنس سے علیحدہ علیحدہ رپورٹنگ کروائی ہے. ہم ڈپارٹمنٹ کے ریفرنس سے رپورٹنگ کروا سکتے ہیں اور ایک پیوٹڈ کالم کو فردر بھی پیوٹ کیا جا سکتا ہے. سو یہ سارے فیچر یہاں پہ موجود ہیں. امید ہے کہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں. سو اسٹوڈنٹس اس سیشن میں ہم نے سیکھا ڈیٹا ٹرانسفارمیشن میں ٹیکسٹ بیسڈ ٹرانسفارمیشن کون سی ہیں اور نومیریکل بیسڈ ٹرانسفارمیشن کون سی ہیں. آف کورس ہم جو نومیریکل بیسڈ ٹرانسفارمیشن ہے وہ ٹیکسٹ کے اوپر نہیں اپلائی کر سکتے. سملرلی ٹیکسٹ بیسڈ جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ ہم نومیریکل ڈیٹا کے اوپر ہم نہیں کر سکتے. تو یہ ڈسٹنکشن ہمیں کچھ حد تک پاور بی آئی بھی ہیلپ کرتی ہے جہاں پہ مینیو کے اوپر اویلیبل ہوتا ہے. ہم نے سیکھا اس کو کہ ہم کس طریقے سے ان کے درمیان میں ڈسٹنکشن کریں گے. امید ہے کہ چیزیں آپ کو آسانی سے سمجھ آ گئی ہوں گی.